الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے وصیت کی انسان کو یعنی تاکید کی بوالدیہ احسانا کہ اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اس کی ماں نے اسے اٹھایا تکلیف کی حالت میں اور جنا اس کو تکلیف کی حالت میں اور اس کو اٹھانا اور دودھ چھڑانا یہ سب 30 مہینوں میں ہوا. یہ ایک مضمون ہے، یہ بچے کی پیدائش سے متعلق ہے اور اس کی شیر خارگی کی عمر، دودھ پیتے جو عمر ہوتی ہے وہ. اب اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم مختلف آیتوں میں فرما رہے ہیں اور کبھی انسان کے احساس کے خاطر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھ تیری ماں نے کس طریقے سے تجھے تکلیف پڑھ کے تجھے جنا ہے. جب تو پیٹ میں تھا تب بھی تکلیف ہوتی تھی اور جب تو باہر نکلنے لگا تب تو وہ اپنے جان سے کھیلتی تھی. وہ اپنے جان سے کھیل کر اپنے جان کو بھی قربان کر کے تجھے بچاتی، تجھے سلامت سے دیکھنا چاہتی تھی. یہ ہے ماں. لیکن اب کیا ہوتا ہے، انسان جب ذرا بڑھتا ہے ہاتھ پیر میں طاقت آ جاتی ہے، اب اس کا دماغ پلٹ جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. حالانکہ اب ان چیزوں کو اور زیادہ اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان احسانات کو. اور اب دھیرے دھیرے جو عمر بڑھتی ہے اسے چاہیے کہ اب والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کی راحت رسانی کا خیال رکھے اور ذرا برابر بھی ان کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کی عمر کو پہنچتا ہے، اب جوان ہو گیا، ہٹا کٹا ہو گیا، بازوؤں میں طاقت آ گئی. اب وہ الٹا قصہ شروع ہو جاتا ہے، جوانی دیوانی گر کو کیا ٹین ایج بولتے، 15 16 17 18 یہ ٹین کہتے نہیں. یہ عمر دیوانی عمر ہوتی ہے. کیا بولے تو بھی سمجھتے نہیں، الٹا ہی بولتے. کیا تو بولے تو غصہ کرتے، مجھے بولتے کیا، میج کیا، یج کیا، وج کیا کر اللہ کیجیے. اگر تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر رحم نہیں کرے ہوتے تو تمہیں زندہ رہتے تھے کیا جی؟ سوچو ذرا. جب تک تم نہیں کھاتے ماں نہیں کھاتی تھی،
جب تک تم نہیں سوتے ماں نہیں سوتی تھی. اللہ، تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تو ماں کی نیند حرام ہو جاتی تھی. اتنی ساری تکلیفیں وہ اٹھائی ہے، تم کو پال پوس کے یہاں تک بڑھائی ہے. اب ماں کو گھورنا، ماں کو جواب دینا، عزت نہیں کرنا، بولو یہ انسانیت ہے کیا؟ بولو. اب اور قدر تمہارے اندر بڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد یہ ایک مرحلہ آتا، تمہاری اولاد آتی، سمجھ گئے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ کر کے. تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے، تمہارے پیچھے آتی ہے کون؟ تمہاری اولاد. اچھا، ایک نوجوان اپنے باوا کو اٹھا لگ گیا کہتے، کئی کو ندی میں ڈبانے کہتے، کئی کو انہیں بولیا کہتے بیٹا یہاں ڈبانے کو ابھی ذرا دور جا کو ڈبا، میں ہمارے باوا کو یہاں ڈبایا سو انہیں اٹھ کو آگے کر کے بولیا کہتے. بولنے کو لطیفہ ہے، بولنے کو مذاق کی بات دکھتی، لیکن انہیں اس کے باوا کے ساتھ کیسا کرا تو ایک وقت آیا اس کا بیٹا اس کے ساتھ ویسا کر رہا. سمجھ گئے؟ اس لیے جوانوں سنو، جوانی دیوانی کر کو دیوانے باتیں کر دینا، منہ کو جواب دے دینا، سب برابر ہے. سنو، بعد میں آتی تمہاری اولاد ٹکنی کا ناچ نہ جاتی تم نہ، تب یاد آئیں گا ماں باپ کا احسان سے بھی. اس لیے وہ نوبت نہ آئے. اللہ سب کے حق میں خیر کرے، پہلے ہی سمجھ جاؤ. سمجھ گئے؟ اولاد سر پھیری ہو گئی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جلتے ہوئے توے میں بیٹھے جیسا رہیں گا. سمجھ گئے؟ نہ گھر میں سکون، نہ دکان میں سکون، نہ گھر میں، نہ گھر بار میں، نہ کاروبار میں. اتنا تنگ کر دیں. اس لیے یاد رکھو، ماں باپ کا مقام پہچانو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی نیک صالح ہوگی، اچھی ہوگی. دونوں کا جوڑ ہے اس میں. فرمایا وہ بلغ 40 سنہ، پھر جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے. یہ 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے ایک دم عروج کی عمر. 33 سال جو ہوتی ہے اس میں پوری طریقے سے قوہ مضبوط ہو جاتی، عقل سمجھ سب پوری ہو جاتی. انسان کاروبار وغیرہ پورا جو اس کو سنبھالنے لگتا. اس طرح سے کئی چیزیں جو ہے وہ میچور ہو جاتا. وہ اب اس کی اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، عقل بھی پوری ہے. اس کے بعد اب اوپر جا کر 40 سال کے بعد گاڑی پھر ریورس آنا شروع ہوتی، پیچھے آتی. اب ہمیں کسی تو بھی بولتے حضرت طبیعت ایسی ہے نا ویسی ہے نا، تو تمہیں اللہ کا شکر کرو حضرت، ہم نے ابھی 20 سال ہی تھے، یہ بیماریاں آ گئی، شوگر آ گئی، بی پی آ گئی، کولیسٹرول ہے، یہ ہے وہ ہے کر کو. اب کسے دیکھے تو بیماریاں، کسے دیکھے تو پریشانیاں. اللہ اکبر. ویسا اب گاڑی ریورس آنا شروع ہوتی. آج سب سے بڑی پریشانی طبیعت کی ہے، کسے دیکھے تو بھی طبیعت خراب ہے. اللہ اکبر. جوان بچے گڑگے میں درد کہتے، کمر میں درد کہتے. یا اللہ، لوہے کے چنے چبانے کی عمر میں ان کو کمر میں درد کہتے، ان کو گڑگے میں درد کہتے. بچیاں کو چلنے ہوتا نہیں کہتے، طاقت نہیں کہتے. یا اللہ، یہ عمر بولنے کی کیا بولو. لیکن ویسا ہو گیا ہے. وہ گاڑی بہت جلدی ریورس آنا شروع ہو گئی ہے. سمجھ گئے؟ اٹھے تو بیٹھنے نہیں، بیٹھے تو اٹھنے نہیں، کھائے تو ہاضمہ نہیں، ہاضمہ ہو تو کھانے نہیں. یہ چکر ہے. کسے دیکھے تو بھی ایک چاپ پیش کرے تو وتھ شوگر، وداؤٹ شوگر، ہاف شوگر، فل شوگر، لیس شوگر. اللہ اکبر. یہ کی تسبیح پڑے سکا ہے. ایک چاپ ہی نہ کہ تو اتنی پریشانی ہے. سمجھ گئے؟ ایسا وقت آ گیا. آدھا نمک کی، پونا نمک کی.
پہلے زمانے کے لوگ سبھی پتھر کھا کے ہضم کرتے تھے، ویسے رہتے تھے. آج جوان بچیاں ہیں، ایسی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. بہرحال اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے. ایک بات کا ویسے ہی مذاکرہ کر رہا تھا، یاد دہانی کر رہا تھا. تو اب جب انسان واپس آنا شروع ہوتا ہے ادھیڑ عمر کو پہنچ کر، تو ایک ایک چیز اس کی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعا کریں. اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیجئے ان اشکر نعمتک التی، کہ میں آپ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کروں، انعمت علی وعلی والدی، جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. اللہ آپ نے والدین کو صحت دی، اور اللہ انہوں نے مجھے جنا. اگر وہ صحت مند نہ ہوتے تو میں آتا ہی نہیں تھا. اللہ انہوں نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے. اللہ آپ نے ہی جو ہے ان کو بھی صحت دی، مجھے بھی حیات دی. روزانہ کے قصے، حضرت اسکین اٹھائے، ایسا ہے کہتے بچہ پیدا ہوتا کہ نہیں کہ گھر کو ڈاؤٹ ہے کہتے، پیدا ہوا تو بھی زندگی بھر یہ شکایتیں رہتی کہتے. اب ذرا سوچ لو، گھر کو ڈاکٹر ہم بولے ہی کیا کرنا حضرت، گھر کو فون آتا. اللہ اکبر. ایک بچے کی پیدائش اتنا بڑا چیلنج ہو گیا ہے. بات کرے تو بڑے جان کو خطرہ کرتے، کیا فوراً پورا تیاری کر کو باپ کو بلا کو سائن ڈالو. کئی کو کہتے سیزرنگ کو کہتے، زپ کھول کو اٹھانے کہتے. اللہ آپریشن کو نام کیا رکھیں، زپ کھول کو اٹھا ڈالتے کہتے. توبہ توبہ. الفاظ دیکھو کیسے ہی تیار رہتے ہسپتال والے بھی. بچیوں میں طاقت بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے، وہ تو بھی آسانی سے ہو جاتا نا، اگر کو اس کے واسطے تیار ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ بدن کے اندر وہ طاقتیں رکھا ہے. جو بھی چیز جو ہے اندر جاتی وہ اندر نہیں رہتی. قدرت کا نظام ہے. اب ہم کھاتے ہیں، ہماری غذا جو ہے وہ طاقت بننا بنتی ہے، خون بننا بنتی ہے. باقی جو فضلات ہوتے ہیں، جو چیزیں نکلنے کی رہتی ہے، اللہ اس کا انتظام کر دیے ہیں، وہ نکل جاتی. ہم پینے کی چیزیں پیتے ہیں تو اس میں جو چیز بدن کو جانی ہے وہ جاتی ہے. باقی پیشاب کے راستے سے، پسینے کے راستے سے واپس بدن سے باہر آ جاتی ہے. یہ قدرت کا نظام. یہ کوئی چیز بھی اندر نہیں رہتی. باہر کی فارن کی چیز، فارن کی تو دبئی وہ نہیں، باہر سے بدن کے اندر جانے والی تو نکلتی. جو ویسا ہی یہ اولاد بھی ہے، ایک فطرت کا نظام ہے. یہ وہ بدن سے نکلتی وہ چیز. لیکن کیا ہو گیا، ڈاکٹر تاریخ دے ڈالے گا تو قدرت کا فیصلہ ابا اتنا بول ڈالے گا تو کنفرم ہو گیا. یہ گھنٹہ بھی آگے پیچھے ہوا تو اب کیا کہ جبریل کو وہی سنا سکا ہوگا. اب صبر اتنی ہے، ماں باپ صبر نہیں، ٹائم ہوگا کہتے نا، یہ کہتے نا، وہ کہتے نا کہتے. انہوں خوشکا کو تو ڈاکٹر پڑھو، انہوں تیار انسٹرومنٹ تیار کر کو رکھتی، کب کاٹنا کب چیرنا کر کو. ان کو کیا جیب بھر جاتا، بڑی فیس مل جاتی. ان کو زندگی بھر تکلیف کو پڑ جاتی. کیا ذرا صبر کریں گے، ہمت سے رہیں گے، اللہ کے نے دعا کریں گے. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. آج بے صبری اتنی ہوگی ہے. ڈاکٹر ہم بول رہا کیا کہ قدرت کے فیصلے کے سکا، لوہے محفوظ میں لکھے سکا. انہوں بھی ایک انسانی تھے، انہوں اپنے تجربے سے بولتے ہیں ذرا صبر کریں گے، برداشت کریں گے، دعا کریں گے اللہ آسانی کے لیے. روزانہ لوگ ہمارے پاس ایسی چیزیں پیش کرتے، ہمیں ان کو دعائیں بھیجتے، کچھ آیتیں بھیجتے. اللہ کے فضل و کرم سے پھر تھوڑی دیر میں فون آتا، اللہ کے فضل سے نارمل جچ کی ہوگی حضرت، الحمدللہ اللہ کا شکر حضرت کر کو.
جو بھی سن رہے ہیں سنو، میں بولتا ہوں، جسے بھی ایسی ضرورت ہے مجھے معلوم کراؤ، میں آیتیں بھیجتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زچگی کے وقت یہ آیتیں پڑھ کر دم کرو کر بولے تھے۔ اس لیے میری کوئی بات نہیں ہے، میری گھر کی کوئی چیز نہیں ہے، سب کو دینے تیار ہوں، جسے بھی ضرورت ہے اس کے واسطے اگر کو پیچھے فون بھی پیچھے واٹس ایپ کرنا شروع کر دینا، انہوں کو چھوٹے نہیں سکا، ٹھیک ہے تو حضرت فری ہے، کیا بھی جو ہے کنسلٹنگ فیس کیا بھی رکھے نہیں ہے، گھر کو جان کھا جاؤ، انہوں کو ضرورت رہی تو واقعی مانگے تو دیتی ہیں ہمیں، اس کے واسطے اگر کیا بھی ہمیں بورڈ لگا لگ بیٹھے نہیں، عامل کامل ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، گھر کیا بھی لگا لیے نہیں، ایک انسانیت کی بنیاد پر ایک خدمت کی نیت سے بولتے ہیں۔ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ان آیتوں کا ان کا جو ہے اس کی برکتیں ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے بس۔ تو فرمایا اب اللہ سے وہ دعا کرے کہ اللہ میری آپ کی ان نعمتیں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلی نعمت یاد رکھو ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے والدین کو ایمان دیا، ہمیں ایمان دیا، اس کی طرف سب سے پہلے ہماری جو ہے نظر جانی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اس پر اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ عام طور پر اس پہلو کو سوچا ہی نہیں جانتا۔ ایمان اسلام کو ایک نعمت کر کے ذہن میں نہیں آتا، سمجھ گیا ہے، بہت بڑی ہماری طرف سے یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، اس لیے ہمیشہ ایمان کی نعمت پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں کیے، کچھ بھی نہیں مانگے، اس کے واسطے کچھ قربانی بھی نہیں دی ہے، کچھ خرچ بھی نہیں کیے، کسی سے سفارش بھی نہیں لیے، اللہ آپ نے اپنے فضل سے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، یا اللہ اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور ہر چھوٹی بڑی نعمت جو بھی ہے، وقت پر کھانا ملتا ہے الحمدللہ، آرام کے لیے ٹھکانہ ملتا ہے الحمدللہ، پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں الحمدللہ، آرام سے نیند آتی ہے الحمدللہ، پیاس کے وقت اللہ پینے کے لیے پانی کا انتظام فرماتے ہیں الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے سارے انسانوں کو ایک نعمت تو ایسی اللہ دیے ہیں، شعور بھی نہیں، احساس بھی نہیں، خیال بھی نہیں، لیکن اللہ کی نعمت ان کو ملتی جا رہی ہے، وہ ہے سانس کی نعمت۔ انسان لیتا ہے چھوڑتا ہے، سائنس میں خالی اندر لیتے سو آکسیجن، باہر چھوڑتے سو کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ بولک رہتی پن اندر جاتی تو اچھی ہوا، باہر نکلتی تو غلیظ ہوا، گھر کو کبھی سوچا کیا یہ ہوا کون دیتا ہے، اس کا انتظام کون کرتا ہے، کبھی ذہن میں آئی کیا بات تو وہ بولو۔ کورونا میں احساس ہوا، سلنڈراں کو بھاگے سو بھاگے، پیچھے ادھر گئے تو سلنڈر ملتا نہیں، ادھر گئے تو بیڈ ملتا نہیں، دونوں ملے تو وینٹیلیٹر ملتا نہیں، گھر کو بھاگے سو بھاگے، ہوا نہیں ہوا، ترسے نہیں ترسے انسانیت، کیا حال ہوا تھا، کتنے ہزار روپے دینے تیار ایک سلنڈر کے واسطے، جان بچی لاکھوں پائے کر کبھی احساس ہوا کیا اللہ 1 روپیہ ہم سے زندگی بھر میں لیا کیا، ایک سانس کے بدلے میں کبھی لیا کیا، بولو، مزے میں سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، اس وقت جن کو تکلیف ہوئی ان سے پوچھ کر دیکھو، اللہ کی پناہ، انسان ایک سانس کے لیے ترس جاتا تھا، مجھ پر خود وہ وقت آیا، ایک سانس کے لیے میں ترستا تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے اب تب کا فیصلہ ہو جائے گا کر کے، میرا مالک مجھے بچایا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کتنا مہربان مالک ہے۔ ایک بڑے مالدار، کورونا میں تکلیف شروع ہوئی سانس کی، بیٹوں کو بولے بڑی ہسپتال کو لے جاؤ، بڑی جگہ لے جاؤ، لے جا کے جمائے، ایک دن کو ہسپتال والا 1 لاکھ روپے لیتا تھا، 25 دن رہے، 25 لاکھ لیا، 7 جان بھی لیا، واپس باڑی بھیجا، صرف 25 دن میں 25 لاکھ، انسان 25 سال 50 سال 75 سال زندگی گزارتا ہے نا، کبھی سوچا کہ اللہ 1 پیسہ لیا کیا کر کے، سوچ کر دیکھو،
ایک دن کے 1,00,000 روپے وصول ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ گزرے ہوئے واقعات ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. ہمارا اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ. تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں کروں کیا؟ ایک عمل ایسا جو آپ کو راضی کرنے والا ہو، عمل کیسا جو صالح ہو، عمل کیسا ترضا ہو جس سے آپ راضی ہوتے ہو. تو اچھے عمل کی توفیق اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہی سے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اللہ نیکی کرنے کی توفیق میں آپ سے مانگتا ہوں، برائی سے بچنے کی توفیق آپ سے مانگتا ہوں. اللہ ہی سے مانگنا. تو عمل نیک ہو اور عمل ایسا ہو جس سے اللہ راضی ہو، ایسے عمل کی توفیق. ورنہ برے عمل کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آج برائی عام ہے. اچھا بننے کے لیے ہی محنت کی ضرورت ہے، برا بننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ آج انسانوں کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے ساری راہیں کھلی ہیں، سارے راستے کھلے. انسان کو بنانے کے لیے، انسان بننے کے لیے ہی بہت مشکل اور اس کی جو ہے محنت کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہاں جو خانقاہوں میں ہو، مسجدوں میں ہو، دینی اداروں میں ہو، مدرسوں میں ہو، یہ جو تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہ انہی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے انسان بنایا جائے. بات کی باتیں دوسری، سب پہلے انسان بن کے رہے. آج انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس درجے اس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ اخلاق کو درست کرنے، اپنے اعمال کو سنوارنے، یہ اپنے اندرون کو بنانے، ان سب کی محنتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. تو اچھے عمل کی اللہ توفیق عطا فرما. عمل اچھا بھی ہو اور اس عمل سے آپ راضی بھی ہوں، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما. ایک زمین ہے ہماری، وہ اچھی رہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. وہ بنجر ہو جائے، وہ خارزار ہو جائے، کانٹے دار ہو جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، خود بخود ہو جاتی. وہ چند دن چھوڑ دو، اس کے بعد گئے تو ہماری زمین ہی چاہیے کہ اگر کو سمجھ میں آتا نہیں. ادھر سانپ کی بل ہے، ادھر موذی جانور ہیں، یہ ادھر سانپ بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور جنگلی جھاڑ کانٹے دار، ساری چیزیں اگ جاتی ہیں خود بخود. تو اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. بالکل دل کا حال ایسا ہی ہے، چھوڑ دو گے ہر قسم کی بیماری اس کے اندر آ جائے گی، ہر قسم کی برائی اس کے اندر آ جائے گی. دل کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہی ہر لحظہ محنت کی ضرورت ہے، ہر لائن سے محنت کی ضرورت ہے. برائیاں اتنی ہیں، اللہ سب کو بچائے. حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، خودبینی ہے، بدبینی ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، دوسروں کا برا چاہنا ہے، جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے، بدگوئی ہے، جھوٹی گواہی ہے، دروغ گوئی ہے. اس طرح دیکھتے جاؤ کتنی کی بیماریاں. آج جسم کی بیماریوں کی ساری تفصیلیں معلوم ہوتی نا، یہ ہے وہ ہے، یہ سب روح کی بیماریاں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کیا یہ بھی بیماریاں ہیں کر کے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثن منجیاتن و ثلاثن مہلکاتن. 3 بیماریاں ہیں ہلاک کرنے والی. ایک حدیث میں ہون متبعون خواہشات نفس، جس کی پیروی کریں گے ہلاک ہو جائیں گے. شح مطاعن، حد درجے بخیلی ہے، بے حد بخیل ہے انسان، کنجوس ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے گھر کو. خود بھی خرچ کرتا نہیں، دوسروں کو بھی خرچ کرتا نہیں. دوسروں کو کیا کرتا، خود کو بھی خرچ کرتا نہیں. بالکل ایک بیماری ہے یہ. اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا نہیں.
دھن دولت دی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ کے نام پر بھی دیتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، حد درجے بخیل ہے، بیماری ہے یہ۔ وَيَجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور تیسری چیز انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، میں میری بات میں بولتا سو، میں سوچتا سو۔ فرمایا یہ اشد ہونا، یہ ان تین بیماریوں میں سب سے سخت بیماری ہے۔ آج کون دیکھے تو بھی منجے دبانے سے ہوں گا نہیں، منجے کون بھی دبا سکتا نہیں، میری بات چیز ان میں بولتا کون انہیں ہے کہ نہیں ہے ایسی باتیں۔ انسان اپنی بات کے خلاف کچھ بول دے، سننے تیار نہیں، برداشت کرنے تیار نہیں۔ ادھر بیوی بھی ویسی ہے، ادھر شوہر بھی ویسا ہے، ادھر بچے بھی ویسے تھے، اللہ کیا ہونا سو گھر کا حال، کوئی کسی کی سننے تیار نہیں۔ ہر ایک بھی ہم کسی سے کم نہیں گھر کو ہے، کیا ہوگا؟ دو بیوقوف رہے تو ایک زنجیر دیے تو بھی توڑ دیں گے، انہیں ادھر کھینچے گا انہیں ادھر کھینچے گا، زنجیر بھی توڑ جائے گی۔ نہیں ایک عقل مند ہے، ایک بیوقوف ہے تو انہیں کھینچنے کی کوشش کرے تو انہیں چھوڑ کر دیں گا، زنجیر بچ جائے گی۔ دونوں طرف عقل مند رہے تو بال کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ویسا آج میاں بیوی میں انہیں بھی چھوڑنے تیار نہیں، انہیں بھی چھوڑنے تیار نہیں، میں بولتا اس کہتے انہیں میں بولتی اس کہتے، اللہ اکبر۔ اللہ والے بولتے یہ میں کو بیچ میں سے نکالو، یہ ہے سو اصل میں کہتی نا بکری میں کہتے اسے پکڑے ذبح کر ڈالتے کہتے، سمجھتے ویسا اسے دیکھے تو بھی یہ بیماری لگ کر ہے۔ تو ویسے اندر کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ تیسری چیز ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو نیک بنا۔ یہ دعا بہت مانگنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے بھائی؟ دل سے مانگنا، ہر وقت مانگنا۔ اولاد نہیں ہو تو کتنا پریشان ہوتے، اولاد ہو گئی تو اولاد نیک صالح ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ نبیوں کی دعائیں قرآن میں ہیں، سب میں دیکھو ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سب میں یہی نیک اولاد نیک اولاد نیک اولاد کر کے نبیاں بھی مانگے۔ آج خالی برتھ ڈے منانا، یہ منانا وہ منانا، یہ سوگ ہے نا۔ اللہ سے دعا مانگنا بچہ نیک صالح ہو کر وہ خیال آتا کیا؟ واہ چھوٹنا نہیں سکا، کتنے سال ہو گئے تو برتھ ڈے چھوٹتے نہیں ہیں، میرج ڈے چھوٹتے نہیں ہیں، نیمنگ سرمنی چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے یہ سب چیزیں آتے کی اللہ کی پناہ، جھوٹے شانہ کر کو 2 دن میں اوپر نیچے ہو جاتے، بچہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ کر ڈالیا وہ کر ڈالیا، یہ سنتا نہیں وہ سنتا نہیں کرو۔ تم نے نیمنگ سرمنی کون کرو کر بولیا؟ وہ دعوت کرتے اس کیا، ڈبے بانٹتے اس کیا اسے۔ آج کل بڑے بڑے شادی محلہ میں جا کو، کانفرنسنگ ہال میں ایسے جگہ جا کو سب شروع کر ڈالیں، کرنے کی چیز کیا ہو بولو ذرا سوچ کر دیکھو۔ عقیقہ کرنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے تو عقیقہ ہے، عقیقہ کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ نیمنگ سرمنی کا بھی کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سوئے عجیب عجیب چیزیں ہیں، ہمیں خود شروع کر کے ایسے بھی اس کا وبال ہمیں خود بھوگتے۔ اب شادیوں سے پہلے وہ کیا کہ انگیجمنٹ سرمنی کہتے، کیا ہوا انگیجمنٹ سرمنی، یہ وہ ایک دھوم دھام سے کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے، شادی سے پہلے پڑ جاتے، اوپر نیچے ہو کو، انہوں یہ بولتے انہوں یہ بولتے، اتنا منگتے اتنا منگتے۔ تم نے کون وہ انگیجمنٹ سرمنی کرو کر بولیا؟ کہاں ہے وہ گھر کو؟ ایسے سب اجاڑ کام کر لکو، اوپر نیچے ہو جا کو، رشتے ٹوٹ جا کو۔ اللہ اکبر، کرنے کے طریقے سے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے برکت والا وہ نکاح وہ ہے جو سیدھا سادہ ہو، جس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ کے نبی برکت والا بولے، ہمیں خود بے برکتی کے کام کر لیں، کون ذمہ دار ہے بولو؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس تصویر۔ اس لیے یاد رکھو میری باتیں، اللہ کے واسطے کچھ بھی سمجھو نہ کو، دل پر گزرتی ہے اس لیے میں بولتا ہوں۔ میرے پاس ہی لوگ دعاؤں کے واسطے بولتے ہیں، پھر حالات ذرے دنوں میں اوپر نیچے ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سب بھی اچھے رہنا، سکون کی زندگی گزارنا،
اولاد اچھی رہنا، فرما بردار بننا، آنکھوں کی ٹھنڈک بننا. اسی لیے یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں بول رہے ہیں، یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو اچھا عمل کرے تو انشاءاللہ اچھے رہیں گے. آخر میں فرمایا انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور اللہ میں کوئی اور بڑا نہیں ہوں بلکہ انی من المسلمین، اللہ میں ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. سمجھ گئے؟ بس اتنی سی بات ہے. اللہ میں کوئی نہیں ہوں، آپ کا بندہ ہوں، ایک ایمان والا ہوں. اللہ میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں. تو یہ کام کرنے کے ہیں. جب بندہ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان سعادتوں سے، ان نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ آپ کے فضل سے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ ان کو قبول فرما. اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ دیکھتے دیکھتے 2 عشرے نکلتے جا رہے ہیں. اللہ رحمت کا عشرہ گیا، مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ آئندہ چند دنوں کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمایا. اللہ اے اللہ پوری طریقے سے اے اللہ رمضان کے باقی دنوں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ بہت جلدی ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ بہت جلدی ہم ہمت ہار دیتے ہیں. اللہ جی آپ نے اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. اللہ اس وقت جو آیت پاک پڑھی گئی اس میں اللہ نعمتوں کی شکر گزاری کی تعلیم ہے. اللہ رمضان کا مہینہ آپ کی نعمت ہے. اے اللہ رمضان کی راتیں بھی آپ کے مہینے رحمت ہے. تاخراتیں بھی ہیں، لیلۃ القدر بھی ہے، اعتکاف کی نعمت بھی ہے. اللہ یہ ساری آپ کی نعمتیں ہی ہیں. اللہ ان کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کو نیک بنا، ایک بنا، اچھے بنا، سچے بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اللہ فرما بردار بنا. اللہ ہے اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچا لے. یا اللہ ہر اعتبار سے بچا لیجیے. اللہ ہر اعتبار سے بچا لیجیے. اللہ نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو قرض کی وجہ سے، جو مرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما، سب کو اچھے سچے بنا. اے اللہ نیک بنا، ایک بنا، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا. اے اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرما. اللہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرما. اللہ مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.